جس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں اس نبی کی پیروی کرنا اور اس نبی سے محبت کرنا، اس نبی سے پیار کرنا ہم تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ ابھی جو حالات ہیں ہندوستان کے اندر، ابھی چند دن پہلے جو کانپور میں جو واقعہ پیش آیا، آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔ میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن میرا عزیز دوستو، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، اگر آپ اسے پوچھیں گے کہ محمد کون ہے تو بتا نہیں پائے گا۔ ایک عورت اسی گاؤں کی عورت مجھ سے پوچھتی ہے کہ سہیل ذرا بتاؤ کہ محمد کون ہے، تو ہم نے بتایا کہ محمد پورے کائنات کے لیے نبی بنا بھیجے گئے ہیں، وہاں ہمارے نبی ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ محمد کے نبی نہیں مانتے ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو ہم نے کہا اچھا ایسی بات نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ محمد کے نبی نہیں مانتے ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرات، آج تو مسلمان عورتوں کی حالت ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ محمد کون ہے۔ ایک بچہ جو آج کل پورے موبائل پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر جو وائرل ہو رہا ہے، جو شیئر کیا جا رہا ہے، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ میں مسلمان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی لو محمد کو پوسٹ کر دینے سے کیا رسول اللہ سے محبت آپ کے دل میں ثابت ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ میرے دوستو، میں نے ایک بچہ سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ جو تم لوگ اعلیٰ محمد کا جو پوسٹ کر رہے ہو، جو شیئر کر رہے ہو انسٹاگرام پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، کیا آپ تو محمد جانتے ہو کہ محمد کون ہے اور تم کیوں پوسٹ کر رہے ہو؟ تو بچہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ محمد کون۔ میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تو پھر کیوں شیئر کر رہے ہو اعلیٰ محمد کو؟ تو بچہ کہتا ہے کہ بس مسلمان لوگ اس کو وائرل کر رہے ہیں، اس لیے میں بھی وائرل کر رہا ہوں۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ تو مسلمانوں کی حالت ہے۔ آج ہمارے بچے کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو کسی کو پتہ نہیں ہے صحیح سے کہ محمد کون ہے۔ میرے دوستو، میں 1 منٹ کے اندر واقعہ مختصر کرتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے 570 عیسوی میں مکے کے اندر عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس لڑکے کے نام محمد رکھا جاتا ہے۔ وہی لڑکا جوان ہوتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، 6 سے 10 عیسوی کے اندر انہیں نبوت سے فراز کیا جاتا ہے، انہیں نبی بنایا جاتا ہے، اور پھر 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک کی ان کی جو زندگی ہے، چاہے مکی زندگی ہو چاہے مدینی زندگی ہو، اگر آپ ان کو پڑھیں گے، آپ ان کو مطالعہ کریں گے تو آپ معلوم ہوگا کہ محمد کون ہے اور ان کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ لیکن ہمیں سیرت پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ میرا عزیز دوستو، پھر 632 عیسوی کے اندر ان کا وفات ہوتی ہے، اور وہ جنہوں نے اس دنیا میں آ کر مرد حقوق دلوائے، وہ جنہوں نے آ کر عورتوں کے حقوق دلوائے، وہ جنہوں نے آ کر بچوں کے حقوق دلوائے، وہ جنہوں نے آ کر بچوں کے حقوق دلوائے، وہ جنہوں نے آ کر والدین کے حقوق دلوائے، وہ جنہوں نے آ کر پڑوسی کے حقوق دلوائے، وہ جنہوں نے آ کر مظلوموں کے حقوق دلوائے، وہ جنہوں نے آ کر پڑوسی کے حقوق دلوائے، وہ جنہوں نے آ کر بے بس مسکین بیچاروں غریبوں کے حقوق کو دلوائے، وہاں کے جنہوں نے بال بچے حقوق دلوائے، وہاں کے جنہوں نے شوہر حقوق دلوائے، وہاں کے جنہوں نے عمرا حاکم حقوق دلوائے، وہاں کے جنہوں نے تمام مسلمانوں حقوق دلوائے، وہاں کے جنہوں نے عورتوں کو عزت مقام سے فراز کیا، وہ عورتیں جنہیں زمانے جاہلیت میں زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کا کوئی حال نہیں تھا۔ میرے دوستو، عورتوں کو کوئی پوچھ پاچھ نہیں کیا جاتا تھا، انہیں صرف ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا تھا۔
لیکن وہ آئے اور عورتوں کو ایک مقام مرتبہ دیا، عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا گیا۔ اور اگر کوئی شخص کی ایک لڑکی ہو یا دو لڑکی ہو یا تین لڑکی ہو، اگر ان لڑکے کی پرورش کرتا ہے، تربیت دیتا ہے اور ان کی شادی کر دیتا ہے، تو ان کے لیے یہی لڑکیاں جنت جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کیا ایسے شخص ہے جن سے ہم پر محبت واجب نہیں ہوگا؟ انسان فطری تقاضا ہے کہ ہم ان سے محبت کرے، شریعت کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے محبت کرے، اپنے دل میں ان کو بسائے اور ان کے محبت کو ظاہر کرے۔ لیکن جب ہندوستان کے اندر یا کہیں بھی جو نبی کی شان میں، صحابہ کی شان میں، صحابہ کی شان میں کوئی بے ادبی کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، ان کی شان میں کوئی غلط لفظ استعمال کرتا ہے، تو مسلمانوں تم لوگ سڑک پر اتر آتے ہو، تم لوگ میدان اتر آتے ہو۔ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میدان اتر آنا، سڑکوں پر اتر آنا اور سڑکوں کو جام کر دینا کیا محبت دلیل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ محبت دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا فیس بک پر، انسٹاگراموں پر اور واٹس ایپ پر کیا آئی لو محبت، آئی لو محمد کے نام کا پوسٹ کر دینے سے محبت ثابت ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ میرے دوستو، میں نے ابھی قرآن آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر ہمارے دل میں واقعی اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا۔ میرے دوستو، زبان سے دعا کرنا، موبائلوں پر، سوشل میڈیا پر پھر اعلیٰ محمد کے نام کا پوسٹ کر دینے سے محبت ثابت نہیں ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت رسول کو چھوڑنا خواہ عبادت کے نام پر ہو بدعت ہے۔ اسی طرح حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت رسول کو چھوڑنا صرف دل سے محرومی نہیں بلکہ حضور کی نسبت سے کٹ جانا ہے، اور جو حضور کی نسبت سے کٹ گیا گویا کو دل سے کٹ گیا۔ میرا عزیز ساتھیوں، ہم آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، ہم ان کے جان و مال قربان کر دیں گے۔ واقعی مسلمان رسول اللہ کی خاطر اپنے جان و مال قربان کرنے کے تیار ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے بات بولنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے نام آتے ہی سڑک پر جام کرنے سے یہ محبت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اپنی زندگی میں رسول اللہ کے طریقوں کو، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے سے محبت ثابت ہوگی۔ میرا عزیز ساتھیوں، ہم کھانا کھاتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم وضو کرتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم بال سنوارتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم مسجد میں آتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم پانی پیتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم سفر پر ہوتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم والدین کے سامنے ہوتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم بیوی کے سامنے ہوتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم بچوں کے سامنے ہوتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم والدین کے سامنے ہوتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم پڑوسی کے سامنے ہوتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم مسجد کے اندر ہوتے ہیں تو رسول اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتایا، ہم مسجد مجلس میں محفل میں ہوتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم بازار میں ہوتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، ہم کاروبار کرتے ہیں، رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، اب بزنس کرتے ہیں تو رسول اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتایا، ہم کھیتی کرتے ہیں تو رسول اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتایا، ہم جہاں بھی کہیں ہوتے ہو اور جو بھی کام کرتے ہو رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتا دیا۔ اب آپ خود غور کریں کہ ہر کام جن کا طریقہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ہم کتنے طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور کتنے سنتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ بات آپ پہ ثابت کریں گے ہمارے دل میں واقعی رسول اللہ سے محبت یا نہیں۔ میرا عزیز دوستو، ایک صحابی ہیں
جن کے بال ایسے تھے کہ جب وہ ماں نکالتے تھے تو ماں نہیں نکلتا تھا. تو صحابی نے کیا کہ ایک لوہے کو گرم کیا اور گرم کرنے کے بعد اس لوہے کو سر کے بیچ لگا دیا. جب وہ لوہے کو داغا تو داغنے کے بعد پورا بیچ میں زخم ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہ آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو صحابی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ بیچ میں ماں نکالنا سنت ہے، اور میرا بال جب ہم ماں نکالتے ہیں تو میرا ماں نہیں نکلتا ہے. میرا عزیز دوستو، اگرچہ زخم ہوا اور تکلیف ہوئی، تھوڑی کچھ دن کے لیے تکلیف برداشت کرنا پڑا، بعد میں صحابی کہتے ہیں اب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ مجھے ہر وقت 24 گھنٹہ رسول اللہ کا طریقہ ایک سنت ہم سے زندہ ہوتا رہتا ہے. یہ صحابہ کا حال جس کو ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی. آج ہم رسول اللہ کا جو حکم ہے، ان کا جو طریقہ ہے، ہم طریقوں سے پھر جاتے ہیں، ہم طریقوں سے ہٹ جاتے ہیں. میرا عزیز دوستو، ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی میں، اپنے عمل میں، 24 گھنٹہ کی زندگی میں ہم رسول اللہ کے طریقہ کو اپنائیں، ان کے طریقہ کو لازم پکڑ لے اور ان کے طریقہ کو اپنے زندگی پر واجب کر لے کہ ہر وقت جہاں کہیں بھی ہو ہم رسول اللہ کے طریقوں کو اپنائیں گے، ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. میرا عزیز ساتھیوں، ایک صحابی ہے، جب انہیں ایران کا دعوت ملا تو ایک بہت لمبا چوڑا دسترخوان لگا ہوا تھا، اور اس دسترخوان میں الگ الگ پھل اور پھول تھے، کھانے تھے. اس کے باوجود جب صحابی کھانے لگے تو صحابی کے کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ گر گیا. تو انہوں نے اس لقمے کو اٹھایا اور ساتھ اور کھا لیے. تو لوگوں نے کہا اب اتنے بڑے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کھانے کی فروانی ہے، جہاں کسی چیز کمی نہیں ہے، آپ کیا ضرورت کہ آپ اس گندے لقمے کو اٹھا کھانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ تو صحابی نے کہا کہ یہ لقمہ اور اس دسترخوان پر جو قسم کے کھانے ہیں اور قسم کے پھل ہے، اس سے بہتر یہ ہے میں اس لقمے کھا لوں. میرا عزیز دوستو، ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی. آج ہم اور آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو معلوم ہوگا ہمارے دل میں عشق نبی کتنی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تبلیغ جماعت بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں کتنی ہے، اور سنت و خاطر اپنی جان دینے تیار ہوتے تھے. ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا تو انہوں نے سوچا کہ سحری کے وقت کچھ کھانے کو مل جائے گا. لیکن جب سحری کا وقت ہوا، جب دسترخوان لگا تو دسترخوان میں نہ پانی تھا نہ کچھ کھانے کو تھا، صرف ایک گوہر کا پھل ہوتا ہے، وہ گوہر کا پھل تھا جس کو انسان نہیں بلکہ اس کو جانور کھاتے ہیں. تو اس پھل کھا لیے اور اسی حالت میں روزہ رکھے. دن گزر گیا، دن بھر سوچے اچھا کوئی بات نہیں، افطاری کے وقت کچھ کھانے کو مل جائے گا. لیکن جب افطاری کے وقت دسترخوان لگا تو دسترخوان میں بھی اس وقت بھی کچھ کھانے نہیں ملا بلکہ صرف گوہر کا پھل تھا، اس کو بھی کھا لیے. بعد میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں، کیونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ایک رئیس گھرانے کی عورت تھی. تو کہتے ہیں کہ میری قسمت یہی ہے اور میری زندگی اسی پر گزرے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کر دوں اور میں تمہیں طلاق دے دوں تاکہ تم عدت گزارنے کے بعد
تم سے کوئی اچھا شوہر مل جائے اور تم اچھی خوشی زندگی گزارو اور اچھا کھانا پینا کے ساتھ زندگی گزارو. تو عورت خاموش رہتی ہے اور وہاں سے اٹھتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور پھر وہاں سے آتی ہے ایک زیور اور چاندی وغیرہ لے کر اور لا کر رکھ دیتی ہے مولانا الیاس کے قدموں پر. اور عورت کہتی ہے آپ مجھے اپنے جدا نہ کریں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور میں آپ کے ساتھ اس تکلیف کو، اس قربانی کو برداشت کروں گی اور میں آپ کے ساتھ بھی قربانی دینے کے تیار ہو، آپ مجھے اپنے جدا نہ کریں. میرے عزیز دوستو، یہ تھا عشق نبی، یہ تھا محبت رسول کہ جو اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کرنے تیار ہوتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، جب تک آپ کا مال، آپ کا اولاد، آپ کے والدین اور دنیا کی ساری چیزیں زمین جائیداد سے زیادہ جب تک رسول اللہ آپ کے نزدیک محبوب نہیں ہو جائیں گے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں. اور آپ کے دل میں ایسا محبت رسول ہوگا، عشق نبی ہوگا. کیونکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے والدین، میرے بچے، زمین جائیداد اور دنیا کی ساری چیزیں ساری چیزیں سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں سوائے میری جان کی. تو رسول اللہ نے فرمایا اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر خاموش ہو گئے اور اپنے سر جھکا لیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے والدین، تمہارے زمین جائیداد اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے نزدیک، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر بعد سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب آپ میرے نزدیک میرے مال سے، میرے والدین سے، میرے اولادوں سے اور میرے زمین جائیداد سے اور میرے جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہو گئے. تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، جن کی حکومت میں 22 لاکھ مربع میل پر مسلمان حکومت تھی. میرا عزیز ساتھیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ کے پیروکاروں میں، ان کی سنت پر عمل کرنے والوں میں لکھا جائے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی اٹھا لیں، اپنی زندگی پر بسر کریں، نہ کہ صرف اعلیٰ محمد کا نام پوسٹ کر دینے سے نہیں ہوگا. کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. فقہاء نے کہا ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو باقی رہے گا، وہ مسلمان رہے گا، وہ کافر نہیں بنے گا، لیکن قیامت دن رسول اللہ کی اتباع کرنے والوں میں، رسول اللہ کی پیروی کرنے والوں میں، رسول اللہ کی بات ماننے والوں پر اس کا نام نہیں ہوگا. اگر ہمارا نام رسول اللہ کے پیروکاروں میں، رسول اللہ کی اتباع کرنے والوں میں نہیں ہوا تو جان لیجیے قیامت دن ہمارا انجام کیا ہوگا. میرا عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک سنت چھوڑ دیا گویا کہ وہ حق پر نہیں ہے. بانی تبلیغ جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی سے ایک سنت چھٹ گیا گویا کہ دین کا ایک حصہ چھٹ گیا. میرا عزیز ساتھیوں، سنت کی پیروی کرنا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا نہایت ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان مکمل ہو جائے. آپ اپنے عمل سے ظاہر کر دیں اور پوری دنیا کو پیغام دے دیں کہ ہم صرف زبان دوا نہیں کرتے ہیں
بلکہ ہمارے طرز عمل میں، ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں بھی رسول اللہ کی محبت ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ آپ سڑک پر اتر جائیں اور سڑک پر آ جائیں اور دھرنا بڑھ جائے اور اعلان کرتے رہے اور پوسٹر لگاتے رہے کہ آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی کے اندر عمل کو ظاہر کریں، اتنا ظاہر کریں کہ حکومت کیا پوری دنیا کو، پوری کائنات کو معلوم ہو جائے کہ ہم اس کے نبی ہیں، ہمارے دل میں اس کے رسول ہے، ہم اللہ رسول محبت کرتے ہیں اور ان کی جان و مال اور اپنی جان و مال کو ان کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنے تیار ہونا ہوگا اور اپنی زندگی میں رسول اللہ کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، تبھی ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے پر رک گئے اور اترے اور تھوڑی دور جا کر پھر بیٹھ گئے، جس طرح بچے کھالا مٹھا جاتا ہے۔ حالانکہ انہیں ضرورت نہیں تھی، پھر بھی جا کے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ یہاں سے گزرے تھے اور رسول اللہ اپنے حاجت پورا کرنے کے لیے یہاں پر سے گزرے تھے، اس لیے میں بھی یہاں بیٹھ گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہت ہی ضروری ہے ہم اپنے زندگی میں رسول اللہ کے طریقوں کو اپنائیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ایک مالدار عورت سے ہوتی ہے۔ تو عورت آتی ہے اور ان کے پورے جسم پر، ان کے پورے شریر پر صرف چاندی اور زیور ہوتا ہے۔ تو مولانا قاسم ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ترکستان میں مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، وہاں غریبوں کی مدد کرنی ہے، وہاں فوجوں کی مدد کرنی ہے، تم ایسا کرو کہ تمہارے جسم پر جتنے زیور اور جتنے چاندی ہے تم انہیں دے دو، لیکن میں ایک بات یاد رکھنا کہ میں تو جو حکم نہیں دے رہا ہوں بلکہ میں ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ تو عورت اسی وقت 1 منٹ کے اندر اپنے جسم سے ساری زیور اور چاندی اتار دیتی ہے اور کہتی لے لیجیے، آپ اس کو میں قربان کرنے تیار ہوں۔ میرے دوستوں، یہ عشق نبی، یہ عشق رسول،